السلام علیکم لسنرز، آج جو میں لانگ ناول شروع کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کوئی لمحہ گلاب ہو، جو کہ تحریر ہے نکھت عبداللہ کی۔ یہ ایک بہت ہی پیاری سی سوشل رومانٹک بیس اور آفٹر میرج بیس سٹوری ہے۔ چلیے اسے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 1۔ امی کچن ہی سے ایک ایک چیز ختم ہونے کا باقاعدہ اعلان کر رہی تھی، اور وہ کیونکہ وارڈروب میں سر دیے کھڑی تھی اس لیے سمجھ نہیں سکی کہ امی کیا کہہ رہی ہیں۔ جب کپڑے نکال کر پلٹی تو رابعہ کو دیکھ کر بولی، امی شاید بلا رہی ہیں۔ جی نہیں، آج بلانے کا نہیں، دھتکارنے کا دن ہے، رابعہ نے ناک سکیڑ کر کہا تو وہ سمجھی نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب آج مہینے کی آخری تاریخ ہے، رابعہ نے زور دے کر کہا، اور اس نے سمجھ کر ذرا سی بھویں اچکائیں، پھر ہاتھ میں پکڑا سوٹ رابعہ کے سامنے پھیلا کر پوچھنے لگی، دیکھو یہ کل کے لیے ٹھیک رہے گا؟ کل کیا ہے؟ رابعہ نے سوٹ پر نظر ڈال کر اسے دیکھا۔ کل پہلی تاریخ ہے اور میں آفس جاؤں گی، اس نے خوش ہو کر کہا۔ ارے میں تو بھول ہی گئی تھی کہ تم برسر روزگار ہو گئی ہو، رابعہ نے کہتے ہوئے اس کے سوٹ کو تنقیدی نظروں سے دیکھا، پھر عادت کے مطابق ناک سکیڑ کر بولی، ٹھیک ہے چل جائے گا، آفس ہی تو جانا ہے تمہیں۔ جناب بہت شاندار آفس ہے، کیا سمجھی آپ؟ اس نے یوں گردن اکڑائی جیسے اس کا ذاتی آفس ہو۔ تبھی سونی دروازے سے جھانک کر بولی، باجی آپی آپ دونوں کو امی بلا رہی ہیں، میں نہیں آ رہی۔ رابعہ نے صاف جواب دے کر پیر پساڑ لیے۔ آپ بھی نہیں آ رہی؟ سونی نے اسے دیکھا تو جلدی سے بولی، کیوں نہیں آ رہی؟ چلو۔ ہاں جاؤ، خالی کنستر دیکھو، آٹا نہیں ہے، گھی نہیں ہے، سب سمجھتی ہوں امی کی چالیں۔ ہمیں بیوقوف بناتی ہیں، پتہ نہیں کیا کریں گی، اتنا جوڑ جوڑ کر۔ رابعہ تنفر سے بولی جا رہی تھی۔ تمہاری شادی، وہ کہہ کر فوراً کمرے سے نکل آئی۔ یہ گھر اعزاز احمد کا تھا، جن کی 5 اولادیں تھیں، 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ سب سے بڑے سلیمان احمد، جنہوں نے ایم کام کیا تھا اور قسمت اچھی تھی کہ بینک میں جاب بھی مل گئی۔ ان کے بعد رابعہ تھی، جسے اللہ نے شاید فرصت میں بنایا تھا۔ خوبصورت ناک نقشہ، شہابی رنگت، دلکش سراپا، حقیقتاً دیکھنے والے چند لمحے پل کے جھپکنا بھول جاتے تھے، اور اسی بات نے اس کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ اپنے آگے کسی کو گردانتی ہی نہیں تھی۔ بی اے کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ چکی تھی۔ امی ابو اور وہ خود بھی چاہتی تھی کہ اس کی شادی ہو جائے۔ رشتوں کی کمی نہیں تھی، خاندان کے علاوہ باہر کے بہت اچھے رشتے موجود تھے، لیکن رابعہ کو کوئی پسند ہی نہیں آتا تھا۔ ہر آنے والے رشتے میں کوئی نہ کوئی خامی نکال کر ریجیکٹ کر رہی تھی۔ اس میں کچھ امی کی بھی غلطی تھی، جنہیں اپنی بیٹی کے حسن پر بڑا ناز تھا، اور وہ ہر ایک کے بارے میں یہ کہتی کہ ہے تو اچھا لیکن رابعہ کے ساتھ جچے گا نہیں۔ اس بات سے رابعہ اور بھدک جاتی۔ بہرحال اس کے بعد تیسرے نمبر پر وہ تھی، اور فائقہ، وہ اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی، اپنی سہیلیوں کے درمیان نمایاں نظر آتی، لیکن جہاں رابعہ ساتھ ہوتی وہاں وہ نظر انداز ہو جاتی تھی، اور اسے اس بات کا کمپلیکس نہیں تھا، نہ ہی وہ کبھی رابعہ سے جیلس ہوئی۔ البتہ اس کی کچھ عادتیں ضرور اسے بری لگتی تھیں، لیکن ٹوکتی نہیں تھی، کیونکہ ایک تو اس سے چھوٹی تھی، دوسرا رابعہ میں برداشت کا مادہ بالکل نہیں تھا، اپنی کسی بات کو غلط تو سن ہی نہیں سکتی تھی۔ مزید امی بھی اس کی طرف داری کرنے لگتی جب بھی وہ قصدن نظر انداز کر جاتی۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر عثمان تھا، جو ابھی انٹر میں پڑھ رہا تھا، اور سب سے چھوٹی سوہنی میٹرک میں تھی۔ اعزاز احمد انجینئر تھے، اور سلیمان احمد بھی کمانے والے ہو گئے تھے، یعنی گھر میں اچھی خاصی خوشحالی تھی۔ اس کے باوجود امی زیادہ تر تنگی کا رونا روتی رہتی، شاید بلکہ یقیناً بیٹیوں کی وجہ سے، جن کے لیے وہ ہر مہینے کچھ رقم پس انداز کرتی تھیں، اور کیونکہ ان کی شروع سے عادت تھی، اس لیے اب بچے ان کے واویلا مچانے پر دھیان ہی نہ دیتے۔ پھر بھی جب وہ ایک ایک کے سامنے مہنگائی کا رونا روئے، انہیں چین نہ آتا تھا۔ ابو انہیں ناشکری عورت کہتے۔ بہرحال ابھی بھی انہوں نے پہلے کچن سے سب کو سنایا تھا، اور جب کسی نے توجہ نہیں دی تو خاموشی اختیار کر کے ان دونوں کو بلا بھیجا۔ رابعہ نے تو صاف منع کر دیا، لیکن وہ اس خیال سے چلی آئی کہ شاید کوئی اور بات ہو، لیکن آگے وہی مسئلہ تھا۔ امی نے اسے دیکھتے ہی آمدنی کم خرچ زیادہ بولنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ سنتی رہی، پھر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے امی، صرف ہمارا نہیں، ویسے ابو اور بھیا کی آمدنی اتنی کم تو نہیں۔ ہاں لاکھوں کما لیتے ہیں دونوں، میں ہی پھوڑ ہوں، مجھے گھر چلانا نہیں آتا۔ اوفو امی، میں نے یہ تو نہیں کہا، آپ پتہ نہیں بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔ خیر چھوڑیں، یہ بتائیں اگلے مہینے سے جب مجھے تنخواہ ملنے لگے گی تب تو گزارا ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا نا؟ اس نے ان کا غصہ کم کرنے کی خاطر فوراً آمدنی میں اضافے کا ذکر چھیڑ دیا۔ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ امی نے ذرا اطمینان کا اظہار نہیں کیا تھا، جس پر وہ جھنجھلا گئی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ دیکھو عثمان کہاں ہے، اسے کہو دال ہی لے آئے۔ قدرے توقع سے امی نے کہا،
اسے بھی تو جیسے موقع مل گیا تھا، فوراً عثمان عثمان پکارتی ان کے پاس سے ہٹ گئی تھی۔ وہ ابھی اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی کہ بیگم آفندی کا بلاوا آ گیا۔ وہ فوراً اٹھ کر ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں آئی کم ان؟ اس نے ادھکھلے دروازے سے رک کر پوچھا اور اشارے سے جواب ملنے پر کمرے میں داخل ہو کر بولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ بیگم آفندی تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لے کر بولی، تھینک یو۔ وہ ان کی نظروں سے قدرے نروس ہو گئی تھی۔ فائقہ اعزاز احمد، آج پہلے ہی دن تم لیٹ ہو گئیں۔ بیگم آفندی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو اس نے بے اختیار اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ 2 منٹ، شاید تمہارے نزدیک 2 منٹ کی اہمیت نہ ہو، لیکن میرے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کیونکہ وقت کی قدر کر کے ہی تو آج میں اس مقام پر پہنچی ہوں۔ اگر تم ترقی کرنا چاہتی ہو تو سب سے پہلے وقت کی قدر کرنا سیکھو، اوکے؟ بیگم آفندی کا انداز ہنوز ویسا ہی تھا۔ جی، آج پہلے دن میں تمہاری اس کوتاہی کو معاف کر رہی ہوں۔ آئندہ خیال رکھنا۔ مجھے بار بار ٹوکنے یا سمجھانے کی عادت نہیں، اور نہ ہی میں سوچنے میں وقت ضائع کرتی ہوں۔ میری ہر گھڑی فیصلے کی گھڑی ہوتی ہے، انڈرسٹینڈ؟ جی، نو جی جی، سے یس، یس میڈم، یس میڈم۔ وہ ایک دم اٹینشن ہو گئی۔ گڈ، ناؤ یو کین گو۔ بیگم آفندی کے سپاٹ چہرے پر بہت ہلکی سی مسکراہٹ نے جھپ دکھلائی تھی۔ تھینک یو میڈم۔ وہ اٹھ کر اپنی سیٹ پر آ گئی اور سینے میں رکی سانس دھیرے دھیرے ہونٹوں کی قید سے آزاد کرتے ہوئے اس نے اطراف کا جائزہ لیا۔ سب اپنے اپنے کام میں مصروف نظر آئے، سوائے اس لڑکی کے جس کی ٹیبل اس کے قریب تھی اور وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ جیسے ویلکم کہہ رہی ہو۔ جواباً اس نے مسکرا کر اپنا تعارف کروایا، میرا نام فائقہ ہے، مجھے نادرہ کہتے ہیں۔ اب یہ مت کہنا کہ نادرہ میری بہن کا نام ہے یا کزن پھپھی کا یا چاچی، اس نے کہا تو وہ بے ساختہ ہنسی۔ نہیں، میرے پورے خاندان میں ابھی تک تو کوئی نادرہ نہیں۔ شکر ہے تم پہلی لڑکی ہو جو کہہ رہی ہو کہ، ورنہ اب تک جسے نام بتایا وہ یہی کہتا ہے، میری فلاں کا نام تو میری فلاں کا نام۔ بھئی ہے تو میں کیا کروں؟ ویسے مجھے تمہارے آنے کی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ اسے شاید خود ہی احساس ہو گیا تھا کہ فضول بول رہی ہے، جبھی ایک دم بات کا رخ موڑ دیا۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اتنے سارے مردوں میں ایک اکیلی لڑکی خود اپنے آپ کو احمق سی لگتی تھی۔ وہ کہہ کر خود پر ہنسی، پھر پوچھنے لگی، یہ تمہاری پہلی جاب ہے؟ ہاں۔ تم یہاں کب سے ہو؟ اس نے جواب کے ساتھ پوچھا۔ 1 سال ہونے والا ہے، اور اب پلیز تم اپنا منہ ادھر کر لو کیونکہ میڈم باوری ادھر ہی آ رہی ہیں۔ میڈم باوری؟ وہ سمجھی نہیں، اور جب بیگم آفندی کو دیکھا تو وہ دل میں نادرہ سے اختلاف کرنے لگی کہ اتنی گریسفل خاتون پر یہ نام بالکل سوٹ نہیں کر رہا۔ اس شام وہ گھر آئی تو گو کہ بس کے طویل سفر نے تھکا دیا تھا، پھر بھی وہ بہت خوش تھی۔ جب ابو نے جاب کے بارے میں پوچھا تو خوش ہو کر بتانے لگی، میں بہت خوش ہوں ابو، جتنا شاندار آفس ہے اس سے کہیں زیادہ اچھا اس کے اندر کا ماحول ہے۔ ہماری باس میڈم ہے، اور پہلے ہی دن انہوں نے مجھے 2 منٹ لیٹ ہونے پر لیکچر دیا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی پنکچوئل خاتون ہیں۔ اتنی بڑی فرم ایک خاتون چلا رہی ہیں؟ ابو نے تعجب سے پوچھا۔ جی ہیں ہی دھان پان سی، لیکن بلا کا روب ہے، ان کی غیر موجودگی میں بھی کوئی اپنے کام سے نہیں ہٹتا، سب اسی طرح مصروف رہتے ہیں جیسے ان کی موجودگی میں۔ اگر انہیں اس ملک کی وزیر اعظم بنا دیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ چند دنوں میں اس ملک کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ وہ بیگم آفندی سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو کر بول رہی تھی، ملک کی فکر بعد میں، پہلے اپنی فکر کرو، کہیں تمہارا نقشہ نہ بدل جائے۔ رابعہ کہاں کسی کی تعریف سن سکتی تھی۔ بالکل بدلے گا، دیکھنا چند دنوں میں میں کتنی ایکٹیو، کتنی سمارٹ، بس یہیں تک کافی ہے، تمہارے روب میں کوئی نہیں آئے گا۔ رابعہ نے پھر ٹوکا تو وہ جھنجھلا گئی، اوفو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی پر روب جمانے کا۔ ابو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسلسل میری بات کاٹ رہی ہے، تم باتیں ہی ایسی فضول کر رہی ہو۔ رابعہ کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ ہاں بیٹا، اب کہو کیا کہہ رہی تھی؟ ابو نے اسے متوجہ کر کے کہا، لیکن اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ جب یہ روٹھے لہجے میں بولی، کچھ نہیں، آج شہری آ رہا ہے۔ بیگم آفندی نے فائل سے نظریں ہٹائے بغیر اپنے مینیجر طاہر صاحب کو مطلع کیا۔ اچھا، کیسا رہا ان کا ٹور؟ طاہر صاحب نے شہری کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے پوچھا۔ ہمیشہ کی طرح اچھا اور کامیاب، بیگم آفندی نے فائل بند کرتے کہا۔ ان کے چہرے کی طرح لہجہ بھی سپاٹ تھا، جبھی طاہر صاحب بس اسی قدر کہہ سکے۔ ماشاء اللہ۔ اوکے، بیگم آفندی فائل انہیں تھما کر بولی، وائٹ ماربل کی سپلائی شروع کر دیں اور بلیو اینڈ گرین کے لیے ٹینڈر جاری کر دیں۔ بہت بہتر۔ طاہر صاحب فائل لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور ہاں، میں اب گھر جا رہی ہوں،
4 بجے آپ سب کی چھٹی کر کے آفس بند کر دیجیے گا۔ بیگم افندی اپنا پرس لے کر طاہر صاحب سے پہلے ہی آفس سے نکل آئی تھیں۔ شہری کی فلائٹ 6 بجے تھی اور ابھی 3 بھی نہیں بجے تھے۔ گھر آ کر انہوں نے سوچا وہ 2 گھنٹے آرام سے سو سکتی ہیں اور اسی ارادے سے وہ لیٹی تھیں لیکن نیند آ کے نہ دے رہی تھی، شاید اس لیے کہ یہ ان کا معمول نہیں تھا۔ بس انتظار کی کوف سے بچنے کی خاطر وہ سو جانا چاہتی تھیں، لیکن انتظار ہی نصیب تھا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر بیل کا بٹن پش کیا۔ ملازم کے آنے پر اسے چائے کا کہہ کر بیڈ کارنر سے میگزین اٹھا کر دیکھنے لگی۔ مان فون کی بیل نے ان کی توجہ کھینچ لی۔ میگزین رکھ کر انہوں نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم بیگم صاحبہ، کہیے کیسے مزاج ہیں؟ دوسری طرف ان کے لیگل ایڈوائزر ابرار قریشی تھے، جن کی آواز سنتے ہی وہ کچھ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جی میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ اللہ کا فضل ہے، آج شہری آ رہا ہے نا؟ ابرار قریشی نے کہا تو اطمینان بھرا سانس لے کر بولی، ہاں اسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ دعا کریں ابرار صاحب میری زندگی کے آخری سانسوں تک یہ سلسلہ جاری رہے، وہ ہمیشہ صحت یاب رہے۔ انشاءاللہ۔ آپ بیگم صاحبہ اس کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ سوچتی ہوں بلکہ چاہتی ہوں، لیکن شہری نہیں مانتا۔ بیگم افندی کے لہجے میں عاجزی سمٹ آئی، جیسے اس معاملے میں وہ بہت مجبور ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے بات کروں؟ ابرار قریشی نے کہا تو وہ فوراً بولی، ضرور ضرور ابرار صاحب، اگر آپ اسے قائل کر لیں تو میں تمام عمر آپ کی احسان مند رہوں گی۔ ارے نہیں بیگم صاحبہ، یہ کوئی احسان والی بات نہیں۔ جیلانی صاحب میرے بہت اچھے دوست تھے اور اسی دوستی کے ناطے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا گھر شہری کے بچوں سے آباد رہے۔ ابرار صاحب نے خلوص کا مظاہرہ کیا۔ آمین، بس آپ فکر نہ کریں، میں پوری کوشش کروں گا۔ آج تو شہری آ رہا ہے، 2-4 دن آرام کر لیں، پھر میں آپ کی طرف آؤں گا۔ اچھی بات ہے۔ بیگم افندی نے الوداعی کلمات کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا، پھر چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بڑبڑائیں، خدا کرے شہری مان جائے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی نظروں میں وہ ساری لڑکیاں گھومنے لگیں جو شہری کی دوست تھیں، اور وہ کبھی زنیرہ کے ساتھ شہری کو سوچیں، کبھی نتاشا اور کبھی عروبہ کے ساتھ۔ انہیں وہ تینوں ہی بہت اچھی لگی تھیں، لیکن شادی تو ایک ہی سے ہو سکتی تھی، اور ایک کا انتخاب شہری پر چھوڑ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئیں، کیونکہ ان کی تیاری میں بھی کچھ وقت لگنا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے شہری کو ریسیو کرنے جانا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے مامو جی کے گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کیا، کیونکہ سامنے برآمدے میں مامی جی کھڑی تھیں اور اسما تخت پوش کے نیچے سر دیے جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ اس کی آواز پر بعجلت اٹھنے لگی کہ اس کا سر بڑے زور سے تخت پوش کے کنارے سے ٹکرایا تو وہ زور سے چیخی تھی، یا اللہ خیر! پھر بھاگ کر اس کا سر سہلاتے بولی، اتنی تیزی دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے پتا ہے تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو۔ نہ اس خوش فہمی میں مت رہنا۔ اسما نے اپنے سر سے اس کا ہاتھ ہٹاتے کہا تو وہ ہنستی ہوئی مامی جی کی طرف گھوم گئی۔ مامی جی آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، تم اکیلی آئی ہو کیا؟ مامی جی نے جواب کے ساتھ پوچھا۔ جی مامی جی، اصل میں آفس جلدی بند ہو گیا تو میں ادھر چلی آئی، اس نے بتایا تو مامی جی تعجب سے بولی، تم نوکری کرنے لگی ہو؟ جی، نظام بھائی تو آئے نہیں ہوں گے ابھی؟ اس نے مامی جی کے مزید سوالوں سے بچنے کی خاطر نظام بھائی کا پوچھ لیا تھا۔ اتفاق سے وہ بھی آج جلد آ گئے ہیں، اسما نے بتایا تو وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ اچھا کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں۔ میں پہلے ان سے مل لوں، بہت دن ہو گئے انہیں دیکھے ہوئے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، فوراً جا کر اعظام کے دروازے پر دستک دے ڈالی اور جواب ملنے پر ذرا سا دروازہ کھول کر سر اندر کرتے بولی، السلام علیکم نظام بھائی۔ وعلیکم السلام۔ ہمیشہ کی طرح بہت دھیمی آواز میں جواب آیا تھا، میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے پورا دروازہ کھول کر پوچھا تو اس بار انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا، آپ تو مجھے بیٹھنے کو نہیں کہیں گے، لہٰذا میں خود ہی بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ موڑا کھینچ کر بیٹھ گئی، پھر انہیں دیکھا تو ہمیشہ کی طرح انہوں نے اپنا مخصوص جملہ بولنے میں دیر نہیں کی، خیریت سے ہو؟ میں بالکل خیریت سے ہوں، آپ سنائیں؟ الحمدللہ، اور گھر میں سب بلکہ پورا محلہ خیریت سے ہے۔ وہ ان کی بات کاٹ کر بہت تیزی سے بولی تو وہ بس ذرا سا مسکرا کر رہ گئے۔ پتہ ہے نظام بھائی، میں نے جاب کر لی ہے، قدرے توقف سے اس نے بہت شوق سے بتایا، لیکن ادھر وہی اختصار تھا۔ اچھا، بہت بڑی فرم ہے اور ہمارا آفس تو بہت ہی شاندار ہے۔ اچھا، سیلری بھی اچھی ہے؟ اچھا کیا اچھا، کوئی تبصرہ تو کریں، نہیں تو مبارکباد ہی دے دیں۔ وہ قصداً چنچلائی، اللہ مبارک کرے، انہوں نے کہا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولی، شکریہ، پھر ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ ٹکا کر کہنے لگی،
پتہ نہیں کیوں نظام بھائی، مجھے آپ کے پاس آ کر بہت سکون ملتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں کروں۔ پتہ نہیں وہ کون سی باتیں ہیں جو میں صرف آپ سے کہنا چاہتی ہوں، شاید کبھی خود بخود میرے ہونٹوں پر آ جائیں، ہے نا؟ آخر میں اس نے چونک کر ان سے تصدیق چاہی تو وہ اٹھتے ہوئے بولے، جاؤ دیکھو اسما نے چائے بنائی ہوگی۔ ہاں ہاں، وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پھر دروازے تک جا کر پلٹی۔ آپ انسانوں ہی سے نہیں اپنے آپ سے بھی بھاگ رہے ہیں نظام بھائی، اور مجھے اس دن کا شدت سے انتظار ہے جب آپ بھاگتے بھاگتے تھک جائیں گے۔ اور ہاں، ایک بات اور سن لیجئے، میں آپ کے پاس آتے ہوئے جتنی خوش ہوتی ہوں، جاتے ہوئے اتنی ہی آزردہ، اور یہ آزردگی بہت دنوں تک رہے گی۔ خدا حافظ۔ اس کے ساتھ ہی وہ ان کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ پھر مامی جی اور اسما کے پاس وہ چائے پینے تک بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد گھر آئی، پھر بھی روزانہ سے جلدی پہنچ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ جواب مل گیا نوکری سے؟ رابعہ نے چھوٹتے ہی کہا تو وہ سلگ گئی۔ جی نہیں، آج میڈم نے 4 بجے ہی آفس بند کروا دیا تھا۔ پھر امی کو دیکھ کر بولی، میں ماموں جی کے ہاں چلی گئی تھی۔ وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ امی نے تڑک کر ٹوکا۔ پھر بھی اس نے سچ بول دیا، نظام بھائی سے ملنے۔ ملے؟ رابعہ نے تمسخرانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، اتفاق سے وہ بھی آج جلدی آ گئے تھے۔ وہ مصلحتاً رابعہ کا تمسخرانہ انداز نظر انداز کر کے امی کے پاس بیٹھ گئی تھی، لیکن رابعہ کو پھر بھی چین نہیں آیا، بلکہ اعزام کے انداز میں پوچھنے لگی، خیریت سے ہیں نظام بھائی؟ ہاں، اس نے بے دہانی میں اس قدر کہا، پھر ایک دم چونک کر رابعہ کو دیکھا تو وہ زور سے ہنس پڑی۔ بہت ہی بدتمیز ہو تم، کسی کو تو بخش دیا کرو۔ اسے غصہ آ گیا تھا۔ لو، میں کیا کہہ رہی ہوں، خیریت ہی تو پوچھ رہی ہوں نظام بھائی کی۔ رابعہ اور زیادہ ہنسی اور بولی تو سر جھٹک کر امی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ امی، مامی جی بہت پوچھ رہی تھیں آپ کو۔ ہاں، بس وہیں بیٹھتے بیٹھتے پوچھتے رہے، آنے کی توفیق نہیں ہوتی اسے۔ امی ہر ایک سے نالا رہتی تھیں، اس لیے ان سے الجھنا فضول تھا۔ وہ مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر کے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اس کی اچانک آنکھ کھل گئی تھی، شاید کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہا تھا۔ جبھی دھڑکنوں میں خوشگوار احساس انگڑائیاں لے رہا تھا۔ کتنی دیر وہ اس احساس میں گھرا نیلگون مدھم روشنی میں کمرے کے دیواروں کو تکتا رہا۔ پھر بھٹکتی ہوئی اس کی نظریں کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھنے لگیں، جہاں ہلکی ہلکی سفیدی نمودار ہو رہی تھی، اور پورے آسمان پر فقط ایک صبح کا تارا پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا، اور اتنا جلدی کبھی نہیں اٹھتا تھا۔ جبھی تو فسوں خیز منظر نے اسے حیران کر دیا تھا۔ کیا ہر صبح ایسی ہی حسین ہوتی ہے؟ اس نے سوچا اور بیڈ چھوڑ کر کھڑکی کے قریب آ کر پورے پردے کھینچے تو باد صبا کے نرم جھونکے سرگوشیاں کرتے چلے آئے۔ ہاں ہاں، وہ کھڑکی کے چوکھٹ پر کونیاں ٹکا کر بچوں کی طرح کھلکھلانے لگا، اور جب سورج کی کرنیں براہ راست اس کے چہرے کو چھونے لگیں تب اس نے کھڑکی چھوڑی کہ دروازہ ذرا سا کھول کر بیگم آفندی نے جھانکا اور کھڑے دیکھ کر اندر آتے ہوئے تعجب سے بولی، شری، تم اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے؟ پتہ نہیں ماما، بس اپنے آپ ہی آنکھ کھل گئی، پھر میں نے دوبارہ سونے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کہتا بیگم آفندی کے قریب آیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ انہوں نے پوچھا، چائے منگواؤں؟ نہیں ماما، پہلے میں شاور لوں گا، پھر ہم ساتھ ناشتہ کریں گے، اس کے بعد آفس نہیں بیٹا، ابھی کچھ دن تم ریسٹ کرو۔ انہوں نے کہا تو وہ اکتا کر بولا، بہت ریسٹ کر چکا ہوں لندن میں، اور کیا کیا ہے سوائے ریسٹ کے، یہاں بھی 4 دن سے ایسے ہی پڑا ہوں، بور ہو گیا ہوں میں اب پلیز مجھے کچھ کرنے دیں۔ سب کچھ تمہیں ہی کرنا ہے بیٹا، میں بوڑھی عورت۔ اوہ نو ماما، آپ بوڑھی نہیں ہیں، وہ فوراً ٹوک کر کہنے لگا۔ بوڑھی عورت پتہ ہے کیسی ہوتی ہے؟ کیسی؟ آئیے میں آپ کو دکھاؤں۔ وہ انہیں اٹھا کر کھڑکی کے قریب لے آیا اور نیچے سرونٹ کوارٹر کی طرف اشارہ کیا، جہاں مالی کی بوڑھی ماں اپنی 4 سالہ پوتی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ وہ ہے بوڑھی عورت، اس کے سارے بال سفید ہیں اور اسے ٹھیک سے نظر بھی نہیں آتا، ہاتھ میں اسٹک لے کر چلتی ہے۔ کیا آپ ویسی ہیں؟ نہیں نا، پھر آپ بوڑھی کیسے ہو گئی؟ اچھا بابا، میں نہیں ہوں بوڑھی، چلو اب تم شاور لے لو، ناشتہ لگواتی ہوں۔ بیگم آفندی کہہ کر جانے لگی تو وہ انہیں روک کر پوچھنے لگا، 1 منٹ ماما، وہ چھوٹی بچی کون ہے؟ مالی کی بیٹی اس بوڑھی عورت کی پوتی ہے۔ کیوں؟ بیگم آفندی نے بتا کر پوچھا تو وہ سوچتے ہوئے انداز میں بولا، ہمارے گھر میں بھی ایسی کوئی بچی تھی جب میں چھوٹا تھا، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں۔ بیگم آفندی نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، پھر اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹا کر بولی، نہیں بیٹا، ہمارے گھر تو کوئی بچی نہیں آئی تھی جب میں چھوٹا تھا، اس نے زور دے کر کہا۔ تب بھی نہیں، چلو ورنہ میں آفس سے لیٹ ہو جاؤں گی۔ وہ بہت عجلت کا مظاہرہ کرتی کمرے سے نکل گئی
تو وہ کچھ دیر خود سے الجھتا رہا، پھر سر جھٹک کر واش روم کا رخ کیا۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو بیگم آفندی ڈائننگ ٹیبل پر اس کے انتظار میں بیٹھی تھیں اور جانے کیا سوچ رہی تھیں کہ اسے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ جب اس نے چیئر کھینچی تب وہ چونکی اور اس کے بیٹھتے ہی کہنے لگیں، تم شاید عروبہ کی بات کر رہے تھے، وہ بہت بچپن میں یہاں آ رہی ہے نا؟ وہ شاید اب الجھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے موضوع ختم کر دیا، پھر قدرے توقع سے پوچھنے لگا، میری غیر موجودگی میں کون کون آیا تھا ماما؟ میرے دوستوں میں عروبہ آئی تھی ایک بار، اور رامش 3-4 بار آیا تھا، البتہ فون روزانہ کرتا تھا۔ ماما میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں، اچھا لڑکا ہے، جولی سا۔ بیگم آفندی نے رامش کی تعریف کی۔ ہاں مجھے لندن بھی فون کرتا تھا، لیکن یہاں میں آیا ہوں تو اس نے فون کیا ہے نہ خود آیا، اس نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر چائے کا آخری سپ لے کر اٹھتے ہوئے بولا، چلیں ماما میں آپ کے ساتھ آفس چل رہا ہوں، پلیز منع نہیں کیجیے گا۔ اوکے بیٹا، اوکے چلو، بیگم آفندی نے کہا تو وہ باہر آ کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ پھر جیسے ہی وہ آئیں اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور تمام راستے ان سے بزنس کی باتیں کرتا رہا۔ جب اس کے سامنے گاڑی رکی تب بیگم آفندی کہنے لگی، تم بہت اچھے بزنس مین ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بزنس کو خود پر سوار کر لو، تمہیں بہت ریلیکس رہنے کی ضرورت ہے، مجھ سے زیادہ آپ کو۔ وہ کہہ کر گاڑی سے اتر گیا، پھر آفس میں داخل ہونے تک بیگم آفندی کے ساتھ رہا۔ اس کے بعد فوراً اپنے کمرے میں آ گیا کیونکہ اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ سب کے سامنے بیگم آفندی اسے بچوں جیسا سلوک کرتی تھی۔ کتنی بار وہ ان سے اس بات پر الجھ چکا تھا، لیکن وہ شاید اس معاملے میں مجبور تھی۔ آخر وہ خود ہی کوشش کرتا کہ آفس سے دور رہے۔ اس وقت بھی وہ ان سے کترا کر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا تھا کہ اس کی نظریں گلاس وال سے ادھر اس لڑکی پر جا ٹھہری جو غالباً کسی پیپر کی تلاش میں نہ صرف بوکھلا رہی تھی بلکہ پریشان بھی لگ رہی تھی۔ کبھی ادھر سے ادھر فائلیں اٹھا کر انہیں ڈھونڈتی، کبھی ادھر فائلوں میں دیکھتی، اور شہریار اس کی دلچسپی اس لڑکی میں نہیں بلکہ اس کی بوکھلاہٹ میں تھی۔ وہ بہت محظوظ ہونے کے ساتھ ساتھ دیکھنا چاہتا تھا کہ اپنی مطلوبہ چیز ملنے پر اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ جب بھی وہ اسے دیکھے گیا، لیکن پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب لڑکی کی مطلوبہ چیز اس کے ہاتھ میں آئی اور اس کا کیا رد عمل ہوا، کیونکہ اس کا دھیان اس کی سرگرمی سے ہٹ کر اس کی ذات میں منتقل ہو چکا تھا۔ گو کہ وہ بہت حسین نہیں تھی، لیکن کوئی بات اس میں ایسی ضرور تھی کہ وہ خود کو سنجش کرنے کے باوجود بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ سنو، مجھے شہریار آفندی کے ارادے خطرناک لگ رہے ہیں۔ لنچ ٹائم میں وہ نادرہ کے ساتھ کینٹین میں آ کر بیٹھی کہ وہ شروع ہو گئی، مسلسل تمہیں گھورے جا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے تمہیں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، کہیں تم اس کی بچھڑی ہوئی بہن تو نہیں؟ سوری بہن نہیں، وہ کیا کہنا چاہیے تھا، تمہارا سر۔ وہ دانت پیس کر بولی، کون ہے یہ شہریار آفندی اور مجھے کیوں گھور رہا تھا؟ ہیں، شہریار آفندی کو نہیں جانتی؟ میڈم پاوری کا بیٹا، صبح ان کے ساتھ ہی تو آیا تھا، نادرا نے کہا تو وہ سوچتے ہوئے انداز میں بولی، ہاں شاید میں نے دیکھا تھا، لیکن وہ مجھے کب گھور رہا تھا؟ میری ٹیبل پر تو آیا ہی نہیں۔ مجھے بیوقوف مت بناؤ، تمہیں سب پتہ ہے کیونکہ تمہاری ٹیبل اس کے روم کے بالکل سامنے ہے۔ نادرا کو یقین تھا کہ وہ بن رہی ہے، ایمان سے میں نے غور نہیں کیا، خیر ابھی چل کر دیکھتی ہوں، بلکہ میں بھی اسے گھورنا شروع کروں گی، اس نے کہا تو نادرا ہنستے بولی، پھر تو دھماکہ ہو جائے گا، بکو مت اور جلدی کھانا ختم کرو، ٹائم بہت کم ہے، تمہیں پتہ ہے نا میڈم پاوری، لا حول ولا، تم خدا کے لیے انہیں میڈم پاوری مت کہا کرو، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ وہ اپنے منہ سے میڈم پاوری نکلنے پر جھنجھلا گئی تھی۔ ابھی سے، نادرا نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو وہ چل پڑی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کچھ نہیں، کھانا کھاؤ۔ نادرا اپنی پلیٹ پر جھک گئی تو وہ کھانے کے ساتھ اسے گالیوں سے نوازتی رہی تھی۔ پھر جب وہ دونوں ٹیبل پر آ گئیں تو اس نے بیٹھنے ہی سامنے دیکھا، لیکن وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اے نادرا، اس نے فوراً نادرا کو متوجہ کیا، کہاں ہے وہ جو مجھے گھور رہا تھا؟ پتہ نہیں، اس کا مطلب ہے تم مجھے تنگ کر رہی تھی؟ بالکل نہیں، وہ صبح موجود تھا۔ تو اب کہاں ہے؟ چلا کیا ہوگا؟ وہ ہماری طرح 6 بجے تک بیٹھنے کا پابند تو نہیں، ویسے تم بڑی متجسس ہو رہی ہو، خیر تو ہے۔ نادرا پہلے ضد ہوئی، پھر اسے چھیڑنے سے باز نہ آئی۔ میں اس لیے متجسس نہیں ہو رہی بلکہ یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہاری بات میں کتنی سچائی ہے، اس نے قدرے چڑھ کر کہا تو نادرا فوراً بولی، 100%۔ مجھے تو 1% بھی نہیں لگتی، وہ کہہ کر اپنے کام میں یوں مصروف ہوئی۔ پھر 6 بجے نادرا کے ٹوکنے پر ہی اٹھی
اور جب اس کے ساتھ آفس سے نکلی تو اس کا دل چاہا کچھ دیر کے لیے ماموں جی کے ہاں چلی جائے۔ ان کا گھر راستے میں پڑتا تھا، لیکن پھر امی کی ناراضگی کا سوچ کر اس نے اپنی خواہش دبا لی۔ چلتے چلتے رک کر نادرہ کو پکارا اور پوچھنے لگی، سنو نادرہ، تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ ہیں، یہ تمہیں راستے میں کیا ہوا ہے؟ اپنے محبوب کو دیکھ لیا ہے کیا؟ نادرہ نے اس کا مذاق اڑاتے کہا تو وہ برا مانے بغیر بولی، نہیں دیکھا تو نہیں، خیال آیا ہے۔ ہیں، کون ہے، کیسا ہے؟ نادرہ کے اشتیاق پر وہ گہری سانس کھینچ کر بولی، جو بھی ہے جیسا بھی ہے، یہ سن لو کہ وہ میرا محبوب نہیں بلکہ مجھے محبوب ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نہیں سمجھو گی اور میں سمجھاؤں گی، اور میں سمجھا نہیں سکوں گی کیونکہ ابھی تک میں خود بھی نہیں سمجھ پائی کہ وہ میرے لیے۔ وہ بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گئی کیونکہ اس کی نظروں کے عین سامنے سلمان بھیا کی بائک رکی تھی اور وہ بہت حیران ہو کر ان کے پیچھے بیٹھی لڑکی کو دیکھنے لگی۔ نادرہ نادرہ نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، پھر اس کا بازو ہلا کر پوچھنے لگی، کون ہے؟ ہیں، وہ چونکی پھر مسکرا کر بولی، میرے بھیا۔ بھیا؟ تم انہیں دیکھ کر حیران پریشان کیوں ہو گئیں؟ ساتھ کون ہے، بھابھی؟ نادر نے ٹوک کر پوچھا۔ نہیں، جبھی تو حیران ہو رہی ہوں۔ اس نے سگنل گرین ہونے پر بھیا کو بائک بھگاتے دیکھ کر کہا، تمہارے بھیا شادی شدہ ہیں؟ نہیں۔ پھر ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے پھر یہ حیرانی کی نہیں خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے لیے خود ہی لڑکی پسند کر لی ہے نا؟ نادرہ نے تبصرے کے ساتھ تائید چاہی تو اس نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، پھر اپنے روٹ کی وین دیکھ کر بھاگ کر اس میں سوار ہو گئی اور گھر آنے تک بھیا کے ساتھ اس لڑکی کو سوچتی رہی کہ کون ہے، کیا واقعی بھیا اسے پسند کرتے ہیں یا ان کی کوئی کولیگ تھی جسے انہوں نے اخلاقاً لفٹ دے دی، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال جو بھی تھی وہ اس کے بارے میں متجسس ضرور ہو گئی تھی، اور کیونکہ ان کی عادت تھی کہ کسی بھی بات کو سوچے بغیر آگے بیان نہیں کرنی، اس لیے امی اور رابعہ کے سامنے تو اس نے کوئی تذکرہ بھی نہیں کیا، لیکن رات میں جب سب کاموں سے فارغ ہو گئی تب اپنے تجسس سے مجبور ہو کر سلمان بھیا کے کمرے میں آ گئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں بھیا؟ سونے کی تیاری۔ کیوں، تمہیں کوئی کام ہے؟ وہ جواب کے ساتھ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ کام تو نہیں، ایک بات پوچھنی ہے، اگر آپ سچ بتانے کا وعدہ کریں تو پوچھوں؟ اس نے بظاہر سرسری انداز میں کہا۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا ہے؟ سلمان نے اپنے بڑائی کا رخ جمایا۔ وہ ایسا ہے کہ میں نے شام کو آپ کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کون تھی۔ اس نے قصداً ایسی بات کی جسے جھٹلایا نہ جا سکے، اور سلمان چٹپٹائے ضرور لیکن اس پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ قدرے رک کر کہنے لگے، وہ راحیلہ تھی، میں خود تمہیں اس کے بارے میں بتانے والا تھا تاکہ تم امی سے کہہ سکو میں راحیلہ کو پسند کرتا ہوں، اسی سے شادی کروں گا، اور بہت جلدی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ راحیلہ کے لیے اور رشتے موجود ہیں، اگر یہاں سے دیر ہوئی تو اس کے والدین اس کی شادی کہیں اور کر دیں گے، سمجھ رہی ہو نا؟ جی۔ وہ جو ان کی بات سننے کے ساتھ کچھ اور بھی سوچنے لگی، اب پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، وہ سب تو ٹھیک ہے بھیا، لیکن امی کا آپ کو پتہ ہے وہ جلدی والا کام نہیں کریں گی۔ نہ کرنے کا تو سوال ہی نہیں، مجھے راحیلہ ہی سے شادی کرنی ہے۔ سلمان کے لہجے میں اچانک تنفر سمٹ آیا تھا، پھر ایک دم خود پر قابو پا کر کہنے لگے، بہرحال تم امی تک بات پہنچا دو، آگے میں خود دیکھ لوں گا۔ جی۔ وہ مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر کے فوراً ان کے کمرے سے نکل آئی تھی کیونکہ ان کے لہجے سے ڈر گئی تھی، اور جب اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو رابعہ اسے دیکھتے ہی بولی، کوئی جن نظر آ گیا ہے کیا؟ ہاں۔ وہ اپنے بیڈ پر ٹھہر گئی اور رابعہ اسی تیزی سے اٹھ بیٹھی، کہاں ہے، مجھے لے چلو، شاید میرے حسن پر عاشق ہو جائے۔ وہ رابعہ کی بات یکسر انسنی کر کے سوچنے میں لگی، تب رابعہ ایک دم سنجیدہ ہو کر اس کے پاس آ بیٹھی اور اس کا کندھا ہلا کر پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ اس نے پہلے ٹالنا چاہا، پھر یہ بات امی تک پہنچانے کی ذمہ داری رابعہ کے سر ڈالنے کا سوچ کر کہنے لگی، میں نے آج شام میں آفس سے آتے ہوئے سلمان بھیا کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھا تھا، اور ابھی ان سے اس کے بارے میں پوچھنے لگی تو کہنے لگے اس کا نام راحیلہ ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں اور بہت جلد۔ ناممکن، رابعہ نے کہا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولی، ناممکن تو خیر نہیں ہے، لیکن جتنی جلدی کا وہ کہہ رہے ہیں اس پر شاید اعتراض کریں۔ شاید نہیں، یقیناً اعتراض کریں گی کیونکہ وہ پہلے میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ رابعہ نے قدرے تیز ہو کر کہا تو وہ پرسوچ انداز میں سر ہلا کر بولی، میں جانتی ہوں امی کی یہی ضد ہے۔
غلط تو نہیں ہے؟ رابعہ فوراً بولی۔ ہاں غلط تو نہیں ہے، لیکن… وہ ایک دم خاموش ہوئی، پھر بات بدل دی۔ اچھا سنو، تم صبح امی سے کہہ دینا، پھر وہ خود ہی بھیا کو سمجھا لیں گی۔ صبح کیوں؟ ابھی کہہ دیتی ہوں۔ رابعہ کے پیٹ میں بات رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اسے روکا اور اٹھ کر لائٹ آف کر دی۔ کل اس کی سوتے میں سے اچانک آنکھ کھل گئی اور آج وہ خود اٹھ گیا تھا۔ وہی منظر تھا، پورے آسمان پر فقط ایک صبح کا تارا، جس کی جگمگاہٹ مسکراہٹیں بکھیرتی رہی تھی، اور وہ اسے دیکھ کر جیسے جواباً مسکرایا، پھر بیڈ چھوڑ کر کھڑکی کے قریب آ کھڑا ہوا اور باد صبا کے نرم جھونکوں سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اس وقت اسے زندگی بہت حسین لگ رہی تھی، شاید اس لیے کہ اس کے اندر انوکھی خواہشات جنم لینے لگی تھیں۔ کاش میں ہوا ہوتا، کبھی اس کے آنچل سے کھیلتا، کبھی بالوں سے، یا صبح کا تارا ہوتا تو اس کی راہوں کو جگمگاتا۔ اس کی نظروں میں وہ بوکھلائی ہوئی لڑکی آنچ سمائی تھی، جس کے لیے وہ جانے کیا سوچے جا رہا تھا کہ سورج کی کرنوں نے اس کے تصورات کی دنیا کو تہوبالا کر دیا۔ تب وہ نہ صرف چونکا بلکہ آزردہ بھی ہو گیا، اور وہاں سے ہٹ کر دوبارہ اپنی جگہ پر لیٹا، انتہائی مایوس سا ہو کر سوچنے لگا۔ دکھ یہ نہیں کہ زندگی کم ہے، سارے عذاب آگہی کے ہیں۔ ویسے اللہ کیوں دیتا ہے ایسی آگہی کہ ہر خواہش پنپنے سے پہلے ہی مار دینی پڑتی ہے؟ سب کچھ ہے میرے پاس، پھر بھی خالی ہاتھ ہوں۔ کسی کے دامن میں پھول نہیں بھر سکتا، نہ آنکھوں میں خواب سجا سکتا ہوں کہ ان خوابوں کی تعبیر بڑی بھیانک ہے۔ کون ہے جو صرف خوابوں پر یقین رکھے، تعبیر نہ مانگے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اس نے بیڈ کی بیک پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کچھ دیر بعد بیگم افندی نے دروازہ کھول کر اسے پکارا۔ شیری۔ وہ ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ آج پھر تم جلدی اٹھ گئے، وہ اندر آتے بولی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا بات ہے بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بیگم افندی متحش ہو گئی اور وہ قصدن مسکرا دیا۔ میں ٹھیک ہوں ماما۔ پھر اس طرح کیوں لیٹے ہو؟ لیجیے بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیگم افندی نے پہلے اسے چھوڑ کر اپنا اطمینان کیا، پھر پوچھنے لگی۔ آج تمہارا کیا پروگرام ہے؟ آفس چلو گے؟ جانا تو چاہتا ہوں لیکن ڈرتا ہوں کہیں… وہ جانے کیا کہنے جا رہا تھا کہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ ڈرتے ہو کس سے؟ بیگم افندی نے ٹوک کر پوچھا تو وہ بات بنا گیا۔ وہ ماما، میں نے آج رامش کو ٹائم دیا ہے، اس کے پاس جاؤں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ہاں، میری اجازت کے بغیر تو جیسے تم کہیں جاتے نہیں۔ بیگم افندی نے پیار سے اس کے بال مچھی میں لے کر اس کا سر ہلایا تو کہنے لگی۔ اوکے، تم ضرور رامش کے پاس جاؤ، اور دوپہر میں اگر موڈ بنے تو آفس آ جانا۔ ابھی تو میں سو رہا ہوں، جب اٹھوں گا تب دیکھیں گے کیا موڈ بنتا ہے۔ وہ کہہ کر لیٹ گیا تو بیگم افندی نے پہلے کھڑکی کے پردے برابر کیے، پھر کمرے سے نکل گئیں۔ اور اسے سونا نہیں تھا، نہ ہی رامش کے پاس جانا تھا، بس تنہائی چاہتا تھا۔ سارا دن وہ اپنی تنہائی سے باتیں کرتا رہا، اور ایسا آج پہلی بار ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی اتنا مایوس نہ ہوا تھا، شاید اس لیے کہ پہلے کبھی دل میں انوکھی خواہشات نے جنم نہ لیا تھا۔ بہرحال جب دوپہر ڈل گئی تب ملازم نے آ کر اس کے لیگل ایڈوائزر ابرار قریشی کے آنے کی اطلاع دی تو اس نے انہیں بٹھانے کا کہہ کر واش روم کا رخ کیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ تیار ہو کر ڈائننگ روم میں آیا تو ابرار قریشی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے۔ آہا شیری، اس بار تم لندن سے بہت خوبصورت ہو کر آئے ہو۔ آپ کی محبت ہے انکل۔ وہ بڑھ کر ان کے گلے لگ گیا۔ جیتے رہو، خوش رہو۔ ابرار قریشی نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی، پھر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ آج آفس نہیں گئے؟ نہیں، آج کچھ آرام کا موڈ تھا۔ اور بیگم صاحبہ کیسی ہیں؟ جی ماما بالکل ٹھیک ہیں۔ بالکل ٹھیک تو نہ کہو بیٹا، تمہاری طرف سے بہت فکر مند رہتی ہیں، ابرار قریشی نے کہا تو وہ سر جھکا کر بولا۔ میں کیا کر سکتا ہوں انکل، میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں۔ کیوں نہیں بیٹا، تم ابھی بھی ان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو، ابرار قریشی نے کہا تو وہ گردن موڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ بولا کچھ نہیں۔ تمہاری ماما بہت حوصلہ مند خاتون ہیں، لیکن اکیلی ہو کر ٹوٹ جائیں گی، بہت کمزور ہو جائیں گی، اور تم جانتے ہو اکیلی کمزور عورت کے ساتھ دنیا والے کیا سلوک کرتے ہیں، ابرار قریشی نے کہا تو اس نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں انکل، لیکن پھر وہی بات، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم ان کے حوصلے کو جوان رکھنے کے لیے انہیں ایک مقصد دے سکتے ہو، اپنی اولاد کی صورت، جس میں انہیں تم نظر آؤ گے، اور وہ جیسے پھر سے تمہیں پروان چڑھائیں گی۔ ابرار قریشی بہت دھیرے دھیرے بول رہے تھے۔ انکل پلیز، یہ ناممکن ہے، اس نے بہت عاجزی سے ٹوکا۔
کچھ ناممکن نہیں ہے بیٹا، بس تم حامی بھرو، سب ممکن ہو جائے گا۔ اپنی ماما کو اکیلا مت چھوڑو، ان کا خیال کرو، کتنا چاہتی ہیں وہ تمہیں، کیا تم ان کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ابرار قریشی سے انہیں نئی فکر ابرار قریشی نے اسے نئی فکر میں دھکیل دیا تھا۔ خود چائے پینے لگے۔ وہ اندر ہی اندر اپنی بے بسی سے لڑنے لگا۔ اوکے بیٹا، مجھے اجازت دو۔ ابرار قریشی چائے کا کپ خالی کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاید ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ چونک کر اٹھا اور انہیں چھوڑتے باہر تک آیا، پھر وہیں لان میں بیٹھ گیا۔ اس کے اندر ایک نئی جنگ چھڑ گئی تھی۔ ذہن الگ منتشر تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ کتنی دیر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا رہا تاکہ یکسوئی سے سوچ سکے، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ تب وہ بہت پریشان سا گاڑی لے کر شہر سے دور نکل گیا۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسی طرح سفر کرتا زمین کی آخری حدوں سے آخر نکل جائے اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ اسی جنون میں گاڑی کی سپیڈ بڑھائے جا رہا تھا۔ ماما کا خیال آ گیا کہ وہ اس کے لیے کتنی پریشان ہوں گی، اور اس خیال کے ساتھ ہی اس نے گاڑی واپسی کے لیے موڑ دی۔ اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ ابھی تو میں ماما کی پریشانی کے خیال سے لوٹ رہا ہوں، اور جب میں نہیں لوٹ سکوں گا تب ماما کا کیا ہوگا؟ ماما اکیلی ہو جائیں گی، صدمے سے نڈھال، ٹوٹی کمزور عورت، پھر وہ ظالم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ نہیں، میں ماما کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ بس اچانک فیصلہ ہو گیا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے اس کے اندر کی بے چینی کم ہوتی گئی اور گھر آنے تک وہ کافی پرسکون ہو چکا تھا۔ شری کہاں چلے گئے تھے؟ برآمدے میں ٹہلتی بیگم افندی نے اس کے وہاں تک آنے کا انتظار نہیں کیا، لپک کر اس کی طرف آئیں۔ بس یوں ہی ڈرائیو پر نکل گیا تھا۔ آپ پریشان کیوں ہو جاتی ہیں ماما؟ وہ نے اپنے بازو کے ہلکے میں لے کر بولا۔ پریشان کیسے نہ ہوں؟ تم نے رامش کے پاس جانے کا کہا تھا، وہاں نہیں گئے۔ دوسرے دوستوں کے ہاں بھی معلوم کیا، تم نہیں تھے۔ تمہارا موبائل بھی آف تھا۔ اب تو آپ کے سامنے ہوں نا، چلیں اندر چلیں۔ وہ اس طرح انہیں اپنے ساتھ لگائے ہوئے اندر آیا۔ بیگم افندی اس کے بازو کے ہلکے سے نکلتے بولیں، بہت تنگ کرنے لگے ہو تم مجھے۔ میں تنگ کرنے لگا ہوں؟ اور جو مجھ سے زیادہ تنگ کرنے والا آئے گا تب کیا کریں گی؟ اس نے کہا تو بیگم افندی کچھ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگیں۔ کون آئے گا؟ آپ کا پوتا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ میرا پوتا؟ شری تم؟ بیگم افندی خوشی سے بوکھلا گئیں۔ ہاں ماما، میں شادی کروں گا، پھر تو آپ اکیلی نہیں ہوں گی نا؟ اس کے لہجے میں بلاغ کی سادگی تھی۔ بیگم افندی کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ او ماما، آپ مجھے روتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ شہری نے پھر اس کے گرد اپنے بازوؤں کا ہلکا بنا لیا تھا۔ میں رو نہیں رہی بیٹا۔ بیگم افندی نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر بولی، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، میں بہت خوش ہوں، اور اب دیر نہیں کروں گی، کل ہی لڑکی۔ وہ اچانک ایک خیال کے تحت خاموش ہوئی، پھر قدرے رک کر پوچھنے لگیں، تمہیں کون پسند ہے؟ مجھے؟ اسے جس کا خیال آیا وہ اسی میں کھو گیا تھا۔ بتاؤ نا بیٹا، تاکہ میں کل ہی اس سے بات کروں۔ بیگم افندی نے اس کا بازو ہلا کر کہا تو وہ آہستہ سے نفی میں سر ہلاتے اپنے آپ میں کھو گیا تھا۔ یوں ہی گویا ہوا، نہیں، اسے میں مسافتوں کے عذاب نہیں دے سکتا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ بیگم افندی کو اس کی بڑبڑاہٹ سمجھ نہ آئی۔ ہاں، وہ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ کہا آپ نے؟ میں تم سے تمہاری پسند پوچھ رہی ہوں، کس سے شادی کرو گے؟ مجھے نہیں پتا ماما، میں نے کبھی کسی لڑکی کو اس نظر سے نہیں دیکھا، کیونکہ آج سے پہلے مجھے کبھی شادی کا خیال ہی نہ آیا۔ ابھی میں صرف آپ کی خاطر مجبور ہوا ہوں، آپ جسے چاہیں میری شریک حیات بنا دیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا تو بیگم افندی کو چھٹک کر بولی، کیسی شرط؟ کوئی کڑی شرط نہیں ہے ماما، آپ پریشان نہ ہوں، بس میں چاہتا ہوں جہاں آپ میرے لیے بات کریں وہاں یہ ضرور بتا دیں کہ مجھے بلڈ کینسر ہے، جس کی آخری سٹیج پر آ کر میں اپنی زندگی کا اختتام بخوبی دیکھ رہا ہوں۔ اس کے زہریلے سچ کی تل اس کے لہجے میں اتر آئی تھی۔ بیگم افندی نے اپنے ڈوبتے دل پر ہاتھ رکھ کر سر جھکایا، پھر آہستہ سے بولی، یہ بتانا ضروری ہے کیا؟ ہاں ماما، اب جب کہ میں خود کو ابدی سفر کے لیے تیار کر چکا ہوں تو ممکن نہیں ہے کسی کو دھوکہ دوں۔ ہاں، میرے اس ناسور کے ساتھ جو مجھے قبول کرے وہی میری پسند ہوگی۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا، پھر اپنے کمرے میں جاتے جاتے رک کر بولا، اچھا ہے نا ماما، محبتوں کی آزمائش بھی ہو جائے گی۔ بیگم افندی جتنا شہری کے منہ سے شادی کا سن کر خوش ہوئی تھی، اب اسی قدر پریشان تھی کہ کون سی لڑکی بلڈ کینسر کا سن کر بھی اس سے شادی پر آمادہ ہوگی۔ وہ جو اس کی دوستیں ہیں، اروبا، زنیرہ، نتاشا، اور جو شاید اس سے محبت کا دعویٰ بھی کرتی ہیں، انہیں بھی جب معلوم ہوگا کہ شہری کچھ وقت کا مہمان ہے
تو اپنی سوچوں میں غلطاں تھی کہ عروبہ کی آواز پر چونک گئی۔ شاید اس نے سلام کیا تھا اور اب پوچھ رہی تھی، آنٹی شیری ہے؟ ہاں، نہیں، آؤ بیٹھو۔ بیگم آفندی کا ذہن منتشر تھا۔ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں آنٹی، کیا بات ہے؟ عروبہ نے بیٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر پوچھا۔ تم اتنے دنوں سے کہاں تھی؟ شیری ہر روز تمہارا پوچھتا ہے۔ وہ اس کی بات گول کر گئی۔ ہیں، ابھی پرسوں ہی تو میں اس سے ملی ہوں۔ اس کے پروگرام کے مطابق آج ہمیں ڈنر پر جانا تھا۔ اس نے بتایا نہیں آپ کو؟ عروبہ نے حیرت کے اظہار سے اپنا پروگرام بھی بتایا تو وہ قصداً بے نیازی سے بولی، بھول گیا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ ابھی بھی اسے یاد نہیں تھا جبھی رامش کے ساتھ نکل گیا ہے۔ واٹ؟ عروبہ چیخی، یہ فاؤل ہے آنٹی، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ یہ تم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے بیٹا، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ ٹھیک ہے، جب میں اس کے بال نوچوں گی اور اس کے سینے پر خوب مکے برساؤں گی تب بھی آپ کچھ نہیں کہیے گا۔ مائی گاڈ، مجھے بلا کر خود چلا گیا، پروگرام بھی اسی نے بنایا تھا۔ عروبہ غصے سے جھنجھلا رہی تھی۔ میں نے کہا نا بھول گیا ہوگا، تم دل چھوٹا کیوں کرتی ہو؟ چلو میں تمہیں لے چلتی ہوں، کہاں جانے کا پروگرام ہے؟ بیگم آفندی نے اسے بچوں کی طرح بہلایا۔ کہیں نہیں، میں اب کہیں نہیں جاؤں گی، وہ منہ بزور کر بولی۔ چلو پھر ہم یہیں چائے پیتے ہیں۔ بیگم آفندی نے ملازم کو بلا کر چائے کا کہا، پھر صوفے کے بیک پر سر رکھتے ہوئے بظاہر اپنے آپ سے بولی، میں چاہتی ہوں اس سال شیری کی شادی ہو جائے۔ شیری کی شادی؟ عروبہ فوراً متوجہ ہوئی۔ آنٹی آپ اس کی شادی کر رہی ہیں؟ ہاں چاہتی تو ہوں میں، لیکن بیگم آفندی کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہیں تو اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، تمہیں شیری پسند ہے؟ جی، عروبہ کا جی بے تاثر تھا، پھر بھی بیگم آفندی قصداً اس بات کا رنگ دیکھ کر بولی تھیں، وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے؟ ریئلی؟ عروبہ غیر یقینی سے بولی۔ اس نے کبھی ایسی بات تو نہیں کی۔ وہ مجبور ہے بیٹا، اس لیے تم سے کچھ نہیں کہتا، ورنہ سچ یہ ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، بے انتہا چاہتا ہے تمہیں۔ بیگم آفندی نے اس کی کھلی آنکھوں میں جھانکتے گویا اسے آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ حیرت ہے، مجھ سے تو وہ ہمیشہ یہی کہتا کہ ہم صرف اچھے دوست ہیں اور بس۔ عروبہ نے کہا تو بیگم آفندی گہری سانس کھینچ کر بولی، ہاں اور کیا کہہ سکتا ہے؟ اگر اس کے ساتھ ٹریجڈی نہ ہوتی تو وہ ضرور تم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا۔ کیا ٹریجڈی ہوئی ہے آنٹی؟ عروبہ واقعی پریشان ہو گئی۔ نہیں سن سکو گی بیٹا، تم نہیں سن سکو گی۔ بیگم آفندی اپنے بازو پر پیشانی ٹکا کر رو پڑی تھی۔ آنٹی آنٹی آپ روئیں نہیں پلیز، مجھے بتائیں شیری کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ عروبہ ان کا بازو ہلا کر منت سے بولی، کینسر، بلڈ کینسر ہے اسے۔ ان کے حلق سے گھٹی ہوئی آواز نکلی اور عروبہ کا سچ مچ پورا وجود ہل گیا تھا۔ کیا کہا آپ نے آنٹی؟ شیری کو بلڈ کینسر ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو یقیناً کسی نے غلط۔ نہیں بیٹا، کسی نے غلط نہیں بتایا۔ بیگم آفندی اپنے آنسو پوچھتی ہوئی کہنے لگی، گزشتہ 4 سالوں سے میں اذیت ناک پولیس رات پر کھڑی ہوں، اپنے دکھ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ کیوں آنٹی کیوں؟ آپ نے مجھے اپنا نہیں سمجھا؟ نہیں بیٹا، تم میری اپنی بیٹی ہو۔ بیگم آفندی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پھر مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیا بتاتی شیری؟ اس نے اپنی قسم دے رکھی ہے کہ اس بیماری کا کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس پر ترس کھائیں، اور اسے یہ وہم بھی ہو گیا تھا کہ اس کے کینسر کا سن کر سب دوست اس سے منہ موڑ جائیں گے اور وہ ابھی سے تنہا ہو جائے گا۔ اس لیے وہ اپنے بہت چاہنے والوں سے بھی بیماری کو پوشیدہ رکھتا ہے، حالانکہ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تم بتاؤ، تم اسے چھوڑ سکتی ہو؟ بیگم آفندی دکھ سے بولی، اچانک اسے آزمائش میں ڈال گئی تھی۔ عروبہ کی نظروں میں شہریار آفندی کا وجیح اور شکیل سراپا آن سمایا، وہ کچھ کھو سی گئی تھی۔ بیگم آفندی کچھ دیر کنکھیوں سے عروبہ کو دیکھتی رہی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، میں جانتی ہوں شیری، سب دوست اچھے ہیں، بہت محبت کرنے والے، نتاشا، رامش اور سب سے زیادہ تم، کیونکہ تمہارا اور اس کا بچپن کا ساتھ ہے، اپنے بچپن کے ساتھی کو تم تنہا تو نہیں چھوڑ سکتی، ہے نا بیٹا؟ جی۔ عروبہ کا جی ابھی بے تاثر تھا۔ بیگم آفندی پھر سے اس بات کا رنگ دے کر بولی، تھینک یو بیٹا، یو آر سو لولی، سو کائنڈ۔ اس کا گال چوم کر کہنے لگی، میں شیری کو بتاؤں گی تمہارے نرم دل میں اس کے لیے کتنی محبت ہے۔ جی آنٹی، اور مجھے یقین ہے میری محبت اسے کبھی نہیں مرنے دے گی، وہ زندہ رہے گا، کینسر لاعلاج نہیں ہے آنٹی، وہ ٹھیک ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ عروبہ جیسے بے بسی سے بولی تھی، ہاں تم نے ٹھیک کہا، تمہاری محبت اسے مرنے نہیں دے گی۔ بیگم آفندی نے اسے مزید اکسایا،
اس کے ساتھ رہو تم اس کے ساتھ رہو گی، اس کے اندر زندہ رہنے کی امنگ جاگے گی، اور پھر وہ بیماری تو کیا موت کو بھی شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا، ہے نا؟ جی آنٹی۔ چلا کہاں گیا ہے شری؟ ابھی تک آیا نہیں؟ اروبا نے تائید کے ساتھ گھڑی دیکھتے کہا۔ پتہ نہیں رامش اسے کہاں لے گیا ہے۔ بیگم افندی نے فوراً رامش کو الزام دے ڈالا، جیسے وہی زبردستی اسے لے گیا ہو۔ میں اسے موبائل پر رنگ کرتی ہوں۔ اروبا نے ایک دم خیال آنے پر اپنا پرس کھول کر موبائل نکالا تو بیگم افندی کہنے لگیں، شری اپنے ساتھ موبائل نہیں رکھتا۔ اوہ ہو، اروبا نے موبائل دوبارہ پرس میں ڈالا، پھر انہیں دیکھ کر بولی، بہت دیر ہو گئی ہے آنٹی، میں چلتی ہوں، شری آئے تو بتا دیجیے گا، میں نے کتنی دیر اس کا انتظار کیا ہے۔ ہاں بیٹا، اسے بہت افسوس ہوگا۔ اوکے۔ اروبا اٹھ کھڑی ہوئی، پھر جھک کر ان کے گال پر گال ملا کر بولی، پھر آؤں گی آنٹی۔ ضرور بیٹا ضرور، شری کو حل پر تمہارا انتظار رہے گا، اب اسے انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اوکے، خدا حافظ۔ اروبا ہاتھ ہلاتی چلی گئی تھی۔ بیگم افندی اٹھتے ہوئے بڑبڑائی تھی، اچھی لڑکی ہے، شری کے لیے ٹھیک رہے گی۔